تو دین کے معاملات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع، اس سے آگے بڑھیں گے تو وہ دین نہیں کہلائے گا۔ اب اندازہ کریں، ظہر کی ہم 4 رکعت پڑھتے ہیں، آج ہم 4 نہیں پڑھیں گے، 2 پڑھیں گے۔ اگر آج کہتے ہیں مفتی صاحب 4 رکعتیں پڑھا لو، جی چاہتا ہے 4 پڑھ لیں، تو ہم 4 پڑھیں گے، نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، وہ 2 بھی خراب ہو جائے گی۔ آج 2 کی بجائے کل ہم 2 پڑھتے تو گناہ تھا، اور آج اگر ہم 4 پڑھیں گے تو گناہ ہے۔ حالانکہ ہم 2 رکعت اضافہ پڑھیں گے، اس میں کوئی گالی مالی نہیں ہے، کوئی گانا نہیں گائیں گے، اس میں سورہ فاتحہ ہوگی، سبحان رب العظیم ہوگا، یہی ہوگا۔ بات کیا ہے؟ پہلی 2 پر محمد کی مہر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری 2 پر محمد کی مہر نہیں ہے۔ مغرب کی 3 کی بجائے 4 پڑھ لے، سفر میں 2 کی بجائے 4 پڑھ لے، ہیں پورا رمضان روزہ رکھتے، اب کھاؤ تو گناہ کبیرہ، کھاؤ تو گناہ کبیرہ۔ اگلے دن عید کا دن ہے، اب اگر روزہ رکھو گے تو گناہ، اب اللہ ناراض، اب کھاؤ، اب کھائیں گے؟ تو نہ کھانے میں کچھ رکھا ہے، نہ پینے میں کچھ رکھا ہے، نہ نماز میں ہے، نہ روزہ میں ہے، نہ ابھی اس وقت جاؤ، اب مینا میں جو ہے وہ شیاطین کھڑے ہیں، جا کر پتھر مارو، کوئی ثواب ہے؟ عرفات کا میدان موجود ہے، وہاں جا کر قیام کرو، وہاں بیٹھ جاؤ، کوئی ثواب ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی 9 ذی الحجہ کو جائیں گے عرفات کے میدان میں، 10 ذی الحجہ کو جائیں گے، شیطان کو کنکریاں ماریں گے۔ پہلے دن آپ ایک کو مارتے ہیں، دوسرے تیسرے دن جو ہے آپ تینوں کو مارتے ہیں۔ پہلے دن صرف ایک کو مارنا ہے، اس کے بجائے اگلی والی کو مارو تو ثواب نہیں، ثواب نہیں بلکہ پہلے والے کو چھوڑنے پر جو دم دینا پڑے گا، جرمانہ دینا پڑے گا۔ اسی کا نام ہے دین، کہ دین اپنے خواہشات کا نام نہیں ہے۔ جس کو یہ سمجھ آ گئی تو دین کی بدعات دین میں جو ہو گئی سب کے سب یکسو ختم ہو جائے۔ اب ہم جو ہے اپنا معاشرے میں بہت سی ایسی چیزیں جن کے ایجاد کی ہوئی ہیں، اب وفات کے بعد والدین عزیز و اقارب جو بھی فوت ہو جائیں ان کے لیے آپ اصالہ ثواب کریں، سبحان اللہ پڑھ لیں، الحمدللہ پڑھ لیں، قرآن کی آیت پڑھ لیں، کل پڑھ لیں، فاتحہ پڑھ لیں، پورا قرآن مجید پڑھ لیں، صدقہ خیرات چاہے پانی پلا کر، چاہے لسی، کوئی کچھ بوٹ، کوئی کھجور کھلا کر اصالہ ثواب کر لیں، اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ لیکن اعلان کیا جائے کہ تیسرے دن جو ہے کل شریف ہو، 10ویں دن ہوگا، 40ویں دن ہوگا، یہ تعین جب محمد نے نہیں کی ہے، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ نبی عطا فرمایا ہے جس نے جہاں کیا ہے کرنا عبادت، جہاں نہیں کیا ہے نہ کرنا عبادت۔ تو اپنی طرف سے ہم متعین کریں گے، اپنی طرف سے، تو یہ اپنی طرف سے دین میں اضافہ، لا تقدموا بین یدی اللہ۔ اگر یہ دین کا کوئی حکم ہوتا نبی نے نہیں بنایا۔ اگر وفات کے بعد تیسرے دن کرنا ہے، وفات کے بعد جو ہے 40واں کرنا ہے، سال کے بعد برسی کرنی ہے، تو حضور نے کیوں نہیں بتایا صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، رب کے احکام میری امت تک پہنچاؤ، آگے پہنچاؤ۔ اور حضور نے صحابہ کرام سے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت ایک حکم بھی تمہیں معلوم ہے آگے تک پہنچاؤ۔ نہ اللہ کے نبی نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم، نہ صحابہ کرام نے ایسا کوئی کام کیا، تو اب ہم اپنی طرف سے کریں گے تو یہ محدثہ کہلاتا ہے، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، کہ ہر نئی ایجاد، یاد رکھنا لوگ دھوکہ دیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، یہ پنکھا حضور کے زمانے میں تھا، وہ نہیں تھا، یہ لائٹ بھی حضور کے زمانے میں نہیں، یہ مائک بھی حضور کے زمانے میں نہیں، یہ بھی حضور کے زمانے میں، لہذا یہ بھی بدعت ہو گیا، یہ اسپیکر بھی بدعت ہو گیا۔ لوگ اس طرح کی بھی باتیں کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ آپ میں سے کوئی بھی پنکھا لگانے کو مستحب سنت سمجھتا ہے، ثواب کا سمجھتا ہے؟ یعنی دین کا کام کرنے کے لیے اسپیکر ضروری ہے، اسپیکر میں بیان کرنا زیادہ ثواب ہے، عام کم ثواب ہے۔ اس لائٹ کی موجودگی میں ثواب زیادہ ہے ورنہ کم ہے، اگر یہ کہیں گے تو بدعت بن جائے گا۔ اور اگر ایسا نہیں، اپنی ضرورت کے لیے آپ نے پنکھا لگایا، اسپیکر لگایا اور لائٹ لگا لی، ٹیبل رکھا، تو یہ بدعت نہیں کہلائے گا۔ ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں، اگر کسی کی وفات کے بعد آپ جو ہے وہ قرآن پڑھتے ہیں، یہاں پڑھنے کی بجائے وہاں پڑھ لیا، وہاں کی بجائے وہاں پڑھ لیا، بیٹھ کے اپنے پڑھتے ہیں، اصالہ ثواب کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کو پورا قرآن نہیں آتا، یاسین پڑھنا آتا ہے، میں اس لیے یاسین پڑھتا ہوں، مجھے آتا ہی دوسرا نہیں ہے، تو ٹھیک ہے۔
لیکن کوئی آدمی یہ کہ نہیں حضور کے کسی کے انتقال کے بعد یاسین پڑھنے میں ہی زیادہ ثواب ہے، اور اس کو جو ہے 45 دفعہ پڑھو، 50 دفعہ پڑھ لو، خاص قسم کا ثواب جو حضور نے نہیں بتایا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بدعت کہلائے گا، یہ بدعت کہلائے گا۔ ہاں تو اس لیے جتنی بدعات ہوتی ہیں، بدعات وہ ظاہراً دین کے دین کے نقشے میں ہوتی ہیں، دین کے نقشے میں ہوتی ہیں۔ کل شریف بھی ہے اور پتہ نہیں فلاں شریف بھی ہے اور فلاں شریف بھی ہے، حلوہ شریف بھی ہے۔ تو جتنے شریف ہیں کہ حلوہ میں کیا رکھا ہے، کہتے ہیں سوجی ہے یار، اس میں جو ہے گھی ہے، اس میں جو میٹھا ہے، اس میں کون سی چیز حرام ہے؟ جب یہ چینی حلال ہے اور ساتھ جو ہے سوجی حلال ہے اور ساتھ جو ہے وہ گھی حلال ہے، تو حلوہ کیوں حرام ہو؟ حلوہ حرام نہیں ہے، کس نے کہا حرام ہے؟ لیکن وہ فلاں کے وفات کے بعد حلوہ کرنا ضروری سمجھنا، حتیٰ کہ میں نے بارہا کہا ہے نماز کے بعد جو ہم دعا مانگتے ہیں، نماز کے بعد میرا آپ کا تعلق السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک ہے، اس کے بعد رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی فضیلت ضرور بیان فرمائی ہے، لیکن مستقل اجتماعی صورت میں حضور نے دعا نہیں مانگی، کبھی مانگی بھی ہے کبھی نہیں بھی مانگی۔ لہذا کوئی شخص اگر یہ سمجھے گا آج مفتی صاحب نے دعا کیوں نہیں کرائی تھی نماز کے بعد، یہ تو دعا تو لازمی ہے، وہ بدعت کہلائی، نماز کے بعد دعا بھی بدعت بن جائے گی۔ اس لیے آپ نے دیکھا کبھی ہم جمعے کی نماز کے بعد لمبی دعا مانگتے، کبھی اللہم انت السلام ہو کہتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔